تجھ سے بڑا بےغیرت نہیں، مجھ سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں، تجھ سے بڑا دنیا میں ذلیل نہیں، مجھ سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں کہ تجھے میں بےغیرت نہیں کہتا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے، لعنت ہو تیری تعلیم کو اور لعنت ہو میری اس چاپلوسی پہ۔ قد جاءکم من اللہ، بولو نور و کتاب، اللہ نور السماوات، اللہ نور، محمد نور ہے، قرآن نور، صحابہ نورانی، قرآن سینے میں لیا آپ بھی بن گئے نورانی۔ اور نور کا معنی کیا ہے؟ روشن، جن کے زبانوں پہ قرآن زبان روشن، جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن آنکھیں روشن، اور جن کے دماغ میں قرآن دماغ روشن، اور جن کے سینے میں قرآن سینہ روشن، اور جن کے گھروں میں قرآن گھر بھی روشن، اور جن کی زبان پہ وہ قرآن آتا نہیں ہے تو نور کی ضد ظلمت تاریکی تاریکی، اس لیے روشن خیال ہم ہے، تمہارا باپ بھی نہیں ہے، اس لیے روشن خیال ہم ہے۔ تو جھک مارتا ہے، تو انگریز کے پتلون کو لے کر کے اپنے ادھر ناک پر رکھ کر سونگ کہ انگریز نے اس میں کتنا بم چھوڑا ہے، تو انگریز کے پتلوں کو لے کر کے مجھے معاف کریں آپ حضرات، مفتی فاروق صاحب کو مجھے بلانا نہیں چاہیے تھا، سمجھے؟ ہم اپنے علاقے میں ہم بلوچ لوگ ادھر ہی صحیح ہے، جب بلایا تو اب سنو، یہ آپ کا یہ ہے۔ دوسرا آپ کے ملک کا وزیر قانون ہے، انا تینا کوئی سر کتاب اللہ درجہ چاکو چاکس، کتاب اللہ درجہ چاکو چاکس، بتدفین احادیث الماکس، جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمیدانم کی پاکل چپاکس۔ کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے گدھوں کے زبانوں پہ کتاب اللہ آ بھی نہیں رہا، کتاب اللہ اور بتدفین احادیث الماکس، نبی کی حدیثوں کو ریزہ ریزہ کر کے دفن کر دیا گیا۔ جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمیدانم کی پاکل چپاکس، نمیدانم کی پاکل چپاکس۔ جرائم چوری ڈکیتی قتل و غارت بے حیائی بے شرمی بدکاری شراب نوشی ذلت انگریز کا پٹھو، ساری بے غیرتیاں یہاں تم نافذ کر رہے ہو۔ میں نہیں سمجھتا تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے۔ پاکستان کا معنی پاک، بے حیائی سے پاک نہیں، قتل و غارت سے پاک نہیں، مظلوموں کو اللہ کا دبانے سے پاک نہیں، مظلوموں کو قتل کرنے سے پاک نہیں ہے۔ یہ پاکستان تمہارے کس چیز سے پاک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش۔ ہندو کا مذہب اس کا قانون اس کے ملک میں نافذ ہے، یورپی امریکہ کا قانون خود عیسائی وہاں نافذ ہے، یہودیوں کا قانون خود اس کے ملک میں نافذ ہے۔ میں ایسا بدبخت ہوں کہ قرآن رو رہا ہے، قرآن رو رہا ہے کہ پاکستان میں مجھے کہیں اسمبلیوں میں، مارکیٹوں میں، کاروباروں میں، عدالتوں میں مجھے کہیں جگہ نہیں ملی، کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ نابینا حافظ صاحب، وہ بھی بینا نہیں، وہ بھی یتیم اور نابینا، میں بھاگ بھاگ کر کے نابینا کے سینے میں آ چکا ہوں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ ہے خوش آمدید، بخیر راغلے، بخیر راغلے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم، فرمایا کہ عمر دیکھ نہیں رہے میرے نبی کے چہرے کو، تو تورات پڑھ رہا ہے، کسا یاد ہے کہ نہیں؟ تو کیا کر رہا ہے؟ فبارک عمر والا رکبتہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ عمر گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ فرمایا رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا، آسمان والے عرش والے ذات کے ہوتے ہوئے ہم اس کو رب نہیں مانیں گے۔ میں خود بھی ان کا طواف کرتا رہا ہوں، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں خود بھی اس فرقے سے میرا تعلق رہا، آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ کچھ اشارہ بھی سمجھا، میں ڈرتا ہوں، آپ کو سمجھا کہ نہیں؟ خود بھی اس فرقے سے ہے۔ رضینا باللہ ربا، حضرت عمر نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، فرمایا کہ عمر، تو عمر نے فوراً، عمر بھی ہوشیار تھا، فرمایا استاد جی ناراض ہو جائے تو شاگرد اس کو کس طرح ناراض، شاگرد کس طرح راضی کرے؟ امام بخاری نے بتایا یہ طریقہ جیسے عمر نے سونے محمد کو راضی کیا۔ عمر سے اگر غلطی ہو بھی گئی لیکن فبرک عمر علی رکبتہ، عمر گھٹنوں کے بل گر گیا، لگے اب تو معاف کر، غلطی ہو گئی۔ فرمایا رضینا باللہ ربا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت، یہودیت نصرانیت کی، ان کے عدالتوں کی، ان کے قوانین کی مجھے ضرورت نہیں، وبی محمد النبی، سونے محمد کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھتا؟ اور نبی بھی ایسے نبی کا انتخاب کرتے ہیں کہ ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمارے بلوچستان کی گدھے بھی خوبصورت ہیں، سمجھ میں نہیں ہے؟ ایسے انبیاء کا انتخاب کر دیں۔ اور مزے کی بات یہ، امریکہ کے لیے وہ غیرت مند ہے، آج بھی تک کوئی عیسائی نیا نبی عیسیٰ کے بعد آیا نہیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں، آج تک یہودی سوال ہی نہیں ہے کہ اب نئے دور میں وہ کہیں نیا نبی مانے، نہیں، یہودیوں کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، عیسائیوں کا بھی کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، نبی ہمارے پاس آتے رہتے۔
پاکستان کے لیے نبی بنتے وہ بھی برطانیہ سے، ان کی منظوری ہوتی ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ. سبحان اللہ. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. آسان ترجمہ اس کا آپ کو بتاتا ہوں. بنگالی، برمی، بلوچ، غریب کے چھوٹے چھوٹے ایسے انگلیاں ہوتی ہیں، کسی کو تپڑ مارا، پٹھان کا اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کس کر کے اس نے جب مارا تو انشاءاللہ اس کی جنازے کا اعلان ہو جائے گا. آپ سمجھے؟ لطم البرمی، برمی نے تماچا مارا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لطم البلوچ اس سے ذرا خطرناک، اور لطم الافغان پٹھان نے مارا اس سے زیادہ خطرناک. جو جس قسم کا عمل کرنے والے کو دیکھو وہ کتنا عظیم ہے. فرماتے میں اللہ عظیم، عظیم وہی، عظیم اللہ، عظیم وہی، عظیم جبریل کے ساتھ، عظیم محمد کے لیے، عظیم محمد کے پاس، عظیم انسانوں کے لیے بھیج رہا ہوں. اس کا یہی ترجمہ ہے. اس کا ترجمہ دیوبندی بھی یہی کرے گا، بریلوی بھی یہی کرے گا، اور شیعہ بھی بشرط ہے کہ اس میں سمجھو وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا، اور اہل حدیث یہی ترجمہ کرے گا. جماعت اسلامی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب یہی. عظیم ما عظیم، عظیم قرآن، عظیم من عظیم ما عظیم الى عظیم للعظماء. عظیم من عظیم ما عظیم الى عظیم للعظماء. عظیم قرآن، عظیم اللہ سے، عظمت والا قرآن، عظمت والے اللہ سے، عظیم قرآن، عظیم اللہ سے، عظیم جبریل کے ساتھ، عظیم جبریل لے کر آئے عظیم محمد کے پاس لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے. کون عظمتوں کے قائل ہے؟ کون عظیم بننا چاہتا ہے؟ بولو کون عظیم بننا چاہتا ہے؟ قرآن کو سینے سے لگاؤ، زبانوں پہ لاؤ، آنکھوں کے سامنے رکھو. تھکے تو نہیں. بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مرض الوصال میں، وصال کے ایام میں، آخری دنوں میں 3-4 دن گھر سے باہر تشریف نہیں لائے. حضرت ابو بکر آئے، آ کر کے دیکھا کہ صحابہ اور انصار مہاجر باہر تڑپ رہے کہ 2-3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کی. گھر میں آپ تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہے. آئے فرمائے حضرت آپ کی تکلیف کا احساس ہے. بخاری کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا، اور کپڑے کے ٹکڑے سے میرے پیارے کا سر مبارک، میرے ماں باپ قربان جائے اس پٹی پہ، میرے ماں باپ قربان جائے اس سر کے ایک بال پر، پوری دنیا کو قربان کرو. صحابی کہتا ہے حضرت ابو بکر گئے، دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا. فرمایا حضرت آپ کی تکلیف کا احساس ہے، آپ کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن یہ باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہے، باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہے، صحابہ تڑپ رہے، ایک جھلک تو دکھا دو. بخاری کی روایت ہے فکشف سجف حجرت عائشہ، بس نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی، وہاں سے اٹھے قربان جاؤں، پیارے قربان جاؤں. شاگردوں سے اور امت سے کتنا تعلق ہے. اس بیماری میں، شدید بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو ہٹایا، چہرہ مبارک دکھایا. بخاری کے الفاظ آگے سنو. فرمایا فقادوا ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ نماز کے اندر کھلبلی سی مچ جائے. جیسے دیکھا یہ الٹے ہاتھ پہ، آپ جا کر کے دیکھیں گے الٹے ہاتھ پہ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے، ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے محراب ممبر ہے، یہ عائشہ کا حجرہ ہے. میرے نبی نے بات تو نہیں بولے گا، آپ کو نہیں بولیں گے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. ادھر سے میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی، وہ بیت ہے عائشہ کا، ما بین بیتی و منبری، یہ منبر ہے میرے نبی کا. ادھر بالکل الٹے ہاتھ پہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا. عائشہ مرنے سے پہلے بھی جنت میں رہتی تھی. سبحان اللہ. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے، کہ جو عائشہ کو تم روکتے ہو. تمہارا نقصان کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے ہاں یہ ہوتا بلوچ لوگ. حاجی انور صاحب معاف کیجیے گا، ایک آدمی ہمارا بلوچ لکڑی توڑ رہا ہے، وہ کلہاڑا وزنی قسم کا کلہاڑا اٹھا کر کے لکڑی کو مار رہا ہے، ادھر ڈز، اور ادھر ایک بلوچ بیٹھا کہتے یہ کہتا ہے ڈز، وہ کہ یہ کہتا ہے ڈز، وہ کہ یہ کہتا ہے ڈز. ہوگا کتے کا بچہ، تکلیف مجھے ہو رہی، کلہاڑا میں اٹھا رہا ہوں، ادھر یہ ہے کہ لکڑی کو مارا، تو ہے کیوں کر رہا؟ جنت میرے رب کی ہے، جس کو دے دے. تم لوگ ہے کیوں کر رہے؟ مرچ کیوں لگ رہی ہے تمہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب ایک ٹائم کے کھانے کے لیے تو میں نے بہت تقریر کی. میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا خیال بس کروں، اب سنو.
ادھر اس ممبر میں، اس محراب میں، یہاں کھجور کا ایک تنا تھا پرانا سا، یہاں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری فرماتے بقت علی ما کانت تسمع من الذکر، بقت علی ما کانت تسمع من الذکر، وہ رونے لگے اس بنیاد پر محمد رسول اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت وہ سنتا تھا۔ قصہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کھجور کے تنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دیتے تھے۔ ایک خاتون تھی عائشہ یا مینا اس کا نام، غلام ان کا تھا باقوم یا میمون غلام کا نام تھا، وہ ترکھاڑ تھا، ماہر تھا، کھڑکیاں اور اس قسم کے دروازے چیزیں بناتا تھا۔ تو عائشہ نے، اس انصاری خاتون نے پیغام بھیجا پیارے محمد کو، اگر آپ اجازت دے دیں، قبول فرمائیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بناؤں، اس ممبر پر آپ تشریف فرماؤ، آپ خطبہ دے دیں۔ تو بلکہ بعض روایت میں یہ کہ حضرت نے خود پیغام بھیجا کہ میرے لیے ممبر، اب تک تو وہ کھجور کا تنا یہ ساتھ رہا۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنا، محمد کی عظمت کو سمجھنا، میرے رب کی عظمت کو سمجھنا۔